بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں اولاد کے حوالے سے 3 اہم باتیں جو قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات سے ماخوذ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے اولاد کے حصول کے لیے، اولاد کے ہونے کے لیے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیکوکار اولاد، نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں بھی ان کا وہ تذکرہ موجود ہے، ان کی دعا کا، اور اسی طرح سورہ مریم میں بھی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے پاکیزہ نیکوکار اولاد عطا فرما، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ اس طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں یہ الفاظ تھے، فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اولاد کا ہونا، اولاد کا ملنا، اولاد کا حاصل ہونا جیسے اللہ تعالیٰ کی دین اور بہت بڑی اہم نعمت ہے، اس سے بھی بڑی نعمت اولاد کا صالح اور تربیت یافتہ ہونا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی اور اس کی اولاد نیکوکار نہ ہو یا اس کی اچھی تربیت نہ کی جا سکے، والدین سے اچھی تربیت نہ ہو سکے، تو وہ اولاد دنیا اور آخرت میں والدین کی کسی طرح بھی کام نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا کیا ہے، صالح اولاد۔ اور اس سورہ میں یعنی سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے پیچھے جو پورا واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعے کو دیکھیں تو وہ مشرکین سے، یعنی اپنی قوم کے کفار سے، مشرکوں سے اللہ کی توحید کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کے شرک اور ان کے بتوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ قوم اس سے باز نہیں آتی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی نافرمانی کی وجہ سے ان سے مایوس ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو کوئی ایسا فرد یا ایسا وارث یا ایسا شخص، ایسی اولاد عطا کرے کہ جو ان کے مشن کو یعنی توحید کو ان کے بعد زندہ رکھے اور اس توحید کو دنیا میں پھیلائے، اور اسی لیے انہوں نے یہ دعا مانگی، فہب لی من الصالحین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی یہ دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں تو وہاں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو چیز مانگی، ایک تو یہ کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور آل یعقوب کی وراثت دیکھیں تو آل یعقوب کے وارث تو اور بھی بہت سارے تھے، لیکن یہاں جو وراثت مراد تھی وہ علم و حکمت اور نبوت تھی، یعنی دعوت دین تھی۔ اسی لیے تو آگے یہ بھی فرمایا، وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، ان کو اے میرے رب ان کو نیک بخت بنا۔ اور پھر جو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، جیسے یحییٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ
ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. یعنی ان کے رحم دل ہونا، نیک بخت ہونا، پاکیزہ ہونا، پرہیزگار ہونا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہونا، ان کا سعید ہونا، ان کا بدبخت شقی القلب نافرمان نہ ہونا اور سلامتی والا ہونا، یہ ان کی خوبیاں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. اس طرح تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکوکار اور سعادت مند والدین کو سعادت مند اور نیکوکار اولاد کے ذریعے آزماتے ہیں، ان کی آزمائش کرتے ہیں، اور سعادت مند نیکوکار خوش بخت والدین ہمیشہ اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی واقعے میں آگے تفصیل موجود ہے، یعنی کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 کے بعد آگے ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ تذکرہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ ذکر کرتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام ان اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں. اور ان کی سعادت مندی آگے اولاد کی سعادت مندی، نیک بخت اولاد کی سعادت مندی یہ کہ نیک بخت بیٹے نے آگے سے یہ جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ وہ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا. مفسرین نے یہاں یہ باتیں ذکر کی ہیں، بہت سارے اقوال اور آثار ذکر کیے ہیں کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو بہکانے کی بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ اللہ کے حکم کو بجا نہ لائیں، لیکن کسی نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شفقت پدری کو لا کھڑا کیا، اللہ کے حکم اور شفقت پدری کو آمنے سامنے کر دیا، لیکن انہوں نے شفقت پدری اور اللہ سے مانگی ہوئی منگتا چیز اس کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور ایک دم اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے شیطان پیش ہوا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی، اور ان کی جان، ان کی ذات کو اللہ کے حکم کے سامنے لا کھڑا کیا. انہوں نے اپنی جان اور اپنی ذات کو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر ان کی والدہ کے سامنے پیش کیا تو ان کی والدہ نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے یعنی ان کی والدہ کے سامنے ان کی ممتا کو حکم خدا کے سامنے پیش کر دیا مقابلے میں. تو ماں کی ممتا نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اور پھر اللہ جل جلالہ نے ان کی اس یاد کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک مینڈا دے دیا، ایک خوبصورت قسم کا مینڈا جنت سے آیا اور ذبح ہو گیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، ایک بڑا میڑا دے دیا، یعنی قربانی کے لیے پیش کر دیا. اور وہ قربانی آج تک اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے، اور ہر سال مسلمان اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے واقعے میں دیکھیں کہ وہ بیٹا جس کو بڑھاپے میں انہوں نے اللہ سے مانگ کے دیا تھا، اور اپنے بڑھاپے کی حالت انہوں نے اللہ کے سامنے بیان کی تھی
کہ اے میرے پروردگار، میرے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، مجھے بہت زیادہ بڑھاپا آ گیا ہے، من الکبر عتیہ کے الفاظ ہیں، مجھے انتہائی سخت بڑھاپے نے آ گھیرا ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اس وقت جو اولاد عطا کی تھی، اس وقت کی اولاد کی جتنی ویلیو ہوتی ہے، جتنی قدر ہوتی ہے، یہ یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ایسی اولاد کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اور اللہ کے لیے قربان کرنا، اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا اور آگے سے اف تک نہ کہنا، اللہ کے سامنے صابر و شاکر رہنا، یہ ان کی آزمائش میں کامیابی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایسے ذبح کیا گیا جس طرح کہ بھیڑ بکری کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے، انہیں ذبح کر دیا گیا، اور وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوئے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام میں جو پیغمبرانہ خوبیاں، بزرگی کے اوصاف ان کی پیشانی میں موجود تھے، ان کی ذات میں جو عمدہ خصائل موجود تھے جن کو والد گرامی محسوس کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، ان کے اندر وہ اعلیٰ ترین خصائص، ان کے حسن و خوبی یعنی ظاہری حسن کے علاوہ، تو اس وجہ سے وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کی یہ محبت ان کی اولاد میں حسد کا باعث بنی، تو ان کی اولاد نے ظلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کر دیا، اور 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک دوسرے سے دور رہے، اور اس فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھی چلی گئی، لیکن وہ اس حال میں بھی اللہ کے دامن کو پکڑے رہے اور اس آزمائش پر اللہ کے لیے صبر کرتے رہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کی ملاقات بھی کروا دی، اور ایسی حالت میں کہ جو یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، جس کا ذکر سورہ یوسف کے شروع میں ہے، وہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور مصر کے تمام لوگوں نے پورا ہوتے دیکھا۔ اس کی تعبیر کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے سامنے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک، صالح اور خوش بخت اولاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔